بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال موسى بن جعفر عليهم السلام من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا ومن لم يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء اخواننا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والمہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے 7ویں امام اور وہ امام کے جس کی زندگی جو ہے بہت ہی زیادہ سختیوں میں گزری. امام کی بہت ساری احادیث ہیں، امام کی زندگی ہے، امام کے زندگی کے مختلف پہلو ہیں جن پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں یہاں پر تھوڑا سا امام کے کلمات، امام کی زبان سے نکلنے والی احادیث، ان کی طرف مختصر سا اشارہ کروں گا. امام کی جو والدہ ہیں آپ سب جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ امام کی والدہ کا جو نام تھا وہ تاریخ میں لکھا ہے، وہ 2 طرح سے پڑھا گیا ہے، یا حمیدہ یا حمیدہ. ہے کے اوپر اگر پیش لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا حمیدہ، اگر پیش ہٹا دیں گے، زبر لگا دیں گے تو ہو جائے گا حمیدہ. تو امام کی جو والدہ کا نام ہے وہ حمیدہ یا حمیدہ کے عنوان سے ذکر ہوا ہے، اور بہت ہی فضیلتوں کی مالک یہ شخصیت، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے جو ائمہ معصومین سے ہم تک پہنچا ہے. زیارات کے اندر ہم یہ جملے پڑھتے ہیں، یعنی کیونکہ امام کی والدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، بلکہ امام کاظم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی معصومین کی جو والدہ ہیں وہ عام طور پہ کنیز ہیں. جناب حمیدہ خاتون بھی کنیز تھیں، اور ظاہراً افریقہ اندلس سے اس سرزمین پہ آئی تھی. لیکن کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، یعنی ائمہ معصومین کی جو مائیں ہیں ان کی جو ایک خصوصیت ہے جو تمام خصوصیت پر حاوی ہے، تمام خصوصیت پر بھاری ہے، سنگین ہے، وہ کیا ہے؟ زیارت کا یہ جملہ کہ آپ کو جو امام معصوم نے تعلیم دیا، آپ جب زیارت پڑھتے ہیں معصومین کی تو ایک جملہ اپنی زبان کے اوپر لے کر آتے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. یعنی ائمہ معصومین جس واسطے کے ذریعے اس دنیا میں آ رہے ہیں وہ رحم کوئی معمولی رحم نہیں ہو سکتا، وہ رحم پاک و پاکیزہ رحم. یہ معصومین کی تعلیمات ہیں. ائمہ معصومین فرما رہے ہیں کہ یہ جو شخصیت ہے یہ کون ہے؟ اس کا رحم بھی طاہر ہے، پاک و پاکیزہ شخصیت جو آپ کی والدہ گرامی ہیں. اور روایات میں جائیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ. یعنی یہ شخصیت کون ہے؟ اس شخصیت کی خصوصیت کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ دنیا میں کون ہے؟ حمیدۃ فی الدنیا، یہ وہ ہے کہ جس کی حمد کی گئی دنیا میں، جس کی تعریف کی گئی دنیا میں. حمیدۃ فی الدنیا، یہ حمید ہے، تعریف کرنے والی ہے، ستائش کرنے والی ہے دنیا میں. وہ محمودۃ فی الآخرہ، اور جس کی آخرت میں ستائش کی گئی، تعریف کی گئی، یہ وہ ہے. یعنی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے.
یہ کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب امام کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت امام صادق اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں بخن بخن حل الملک فی بیتک، ملک اور سلطنت، جناب حمیدہ خاتون کو مبارکباد دے رہے ہیں امام صادق علیہ السلام کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر میں ملک اور سلطنت آئی ہے، یعنی جب امام کاظم اس دنیا میں آ رہے ہیں۔ یہ بی بی کہ جس کو مصفہ کہا گیا ہے، ان کے القابات میں سے کیا ہے؟ مصفہ۔ امام فرما رہے ہیں پاک و پاکیزہ طاہر، تو اس کی طہارت، اس بی بی کی عظمت کو خود ائمہ معصومین نے بیان کیا ہے، اور بہت ساری صفات ہیں جو اس بی بی کی کلام معصومین کے اندر ملتی ہیں۔ ایک خصوصیت جو خاص طور پہ میں چاہتا تھا اشارہ کروں، وہ یہ کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، آپ 12ویں امام ہیں، وہ 12ویں امام ہیں، کس کے بیٹے ہیں؟ 11ویں امام کے، اور 11ویں امام کی جو زوجہ ہیں وہ آپ کی والدہ، ٹھیک، نرجس خاتون کے بیٹے ہیں۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، 10ویں امام کی زوجہ جن سے 11ویں امام اس دنیا میں آ رہے ہیں ان کے بھی بیٹے ہیں، 9ویں امام کی زوجہ جن سے 10ویں امام اس دنیا میں آ رہے ہیں ان کے بھی بیٹے ہیں، یعنی دادی پردادی دادی دادی دادی، یعنی ہم کسی سے بھی اگر کہیں کہ امام زمان ان کے بیٹے ہیں تو غلط نہیں ہے۔ لیکن ہم اگر روایات میں دیکھیں تو 12ویں امام کو اگر اپنی دادیوں میں سے کسی دادی کے نام سے پکارا گیا ہے تو وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، یبن الزہرا، یبن فاطمۃ الزہرا۔ امام زمانہ کے لیے جب آپ پکارتے ہیں تو کوئی بھی دادی جو ہے وہ امام کی نہیں آئے گی، جبکہ امام زمانہ کون ہے؟ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یبن خدیجۃ الکبریٰ، یبن فاطمۃ الزہرا، یبن نجمہ خاتون، اے نجمہ خاتون کے بیٹے، اے نرجس خاتون کے بیٹے، ہم سب کچھ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن روایت کے اندر ایک دوسری چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے اور وہ بھی عجیب ہے، یعنی کہنے والا کون ہے؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی پہلے امام، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ امام زمانہ کے بارے میں تقریباً ہر معصوم نے گفتگو کی ہے، رسول خدا نے گفتگو کیا، ائمہ معصومین نے گفتگو کیا۔ مولا کائنات جو ہیں وہ منبر میں ہیں کوفے کے، اور ایک جملہ فرماتے ہیں کأنی بابن حمیدہ قد ملأہا عدلا و قسطا۔ یہ دو جو آخری کے کلمے استعمال کیے ہیں آپ بالکل اچھی طرح سے اس سے واقف ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب دنیا جو ہے وہ فساد سے بھر چکی ہوگی، پروردگار عالم اپنی آخری حجت کو ظاہر کرے گا جو پردہ غیب میں، وہ آ کے کیا کرے گا؟ اس زمین کو کیا کرے گا؟ عدل و انصاف سے بھر دے گا، مولعا قسطن و عدلا، کما مولعت الجور و فسق، جس طرح سے جور سے، ظلم سے، فساد سے بھر چکی ہوگی، امام زمانہ جب آئیں گے تو اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہاں امام علی علیہ السلام ایک جملہ استعمال کر رہے ہیں، کب؟ اپنے زمانہ حکومت میں، کہتے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں حمیدہ کا بیٹا زمین کو عدل و انصاف سے، عدل و قسط سے پر کر دے گا۔ کس کا بیٹا؟ حمیدہ کا بیٹا۔ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حمیدہ کا بیٹا، امام زمانہ صرف حمیدہ کے بیٹے تو نہیں ہیں، امام زمانہ جناب خدیجہ سے لے کر جناب نرجس خاتون تک سب کے بیٹے ہیں، لیکن ایک خاص شخصیت کے ساتھ منسوب کرنا، یہ اپنا زہرا، ہر امام نے اپنے آپ کو جناب سیدہ سے منسوب کیا ہے، فاطمہ ہم سے ہیں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ امام حسین کربلا میں اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں، جناب سیدہ سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی امام زمانہ کو جب ہم پکارتے ہیں تو جناب سیدہ سے پکارتے ہیں، لیکن امام علی علیہ السلام جب جناب مولا امام زمانہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ حمیدہ کے بیٹے کو، جبکہ حمیدہ جناب حمیدہ خاتون آپ کی دادی نہیں، دادی سے بھی اوپر چلے جائیں، یعنی 7ویں امام کی زوجہ ہیں،
8 9 10 11 4 دادیاں ہیں بیچ میں. ہاں. امام علی علیہ السلام کس کے نام سے پکار رہے ہیں؟ جناب حمیدہ خاتون. یعنی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے اس بیوی کے اندر, کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو مولا کائنات جو ہیں فرماتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ صاحب العمر کس کا بیٹا؟ حمیدہ کا یا حمیدہ کا بیٹا. یہ کون ہے؟ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ ہیں. تو یہ خود جو ہے ایک خصوصیت ہے اس بیوی کی کہ اس بیوی کو مولا کائنات اس بیوی کے نام سے آخری حجت کا تعارف کرا رہے ہیں. کانی بے ابن حمیدہ ملأہا عدلا و قسطا. اس بیوی کی اہمیت ہے. آپ کی جو قبر ہے وہ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کی قبر جو ہے وہ مدینہ کے اندر ہے, اور عالمہ تھیں, فاضلہ تھیں, کوئی معمولی شخصیت نہیں تھیں, کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا مدینہ میں. امام سے آ کر اس نے کہا کہ مولا حج پہ جا رہا ہوں, میرے ساتھ چھوٹا بچہ بھی ہے, اور بچے کے مسائل جو مجھے نہیں معلوم, آپ میری رہنمائی کیجئے, کیونکہ بچے کے لیے خاص احکامات ہیں. بچے کو جب احرام پہنائیں گے تو پھر اس کے اپنے مسائل ہیں, کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. اور حج جو ہے ایک مشکل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت. خیر, امام کے پاس جب اس نے یہ بات کی, یہ حاجت پیش کی, تو امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ اپنی زوجہ کو میری زوجہ حمیدہ کے پاس بھیجو, وہ حج کے مسائل بیان کرے گی. امام کس کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں؟ جناب حمیدہ یا حمیدہ خاتون کی طرف. ان سے دریافت کرو. یعنی مسائل شرعی کے بہترین جاننے والی شخصیت ہے, کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر امام کے عقد میں جو ہر خاتون آ گئی وہ کوئی بہت ہی فاضلہ ہو. ایسا نہیں ہے. تاریخ کے اندر بعض خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے امام اپنے شوہر کو, امام معصوم کو زہر دیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کبھی کسی کے ذہن میں آئے کہ تو امام کی بیوی تو ایسی ہونی چاہیے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جو ہم واقعیت دیکھ رہے ہیں وہ ایسی نہیں ہے. تو کچھ خواتین ایسی ہیں, ہاں, جناب سیدہ کا معاملہ الگ, جناب زینب کبریٰ کا معاملہ الگ, لیکن ان کے علاوہ ائمہ معصومین کی جو والدہ ہیں, ان کی جو مادر گرامی ہیں, ان کا مقام اس طرح سے. تو جناب حمیدہ خاتون کا اپنا ایک مقام ہے, ایک مرتبہ ہے. مسائل شرعی کے عالم ہیں, امام معصوم بھیج رہے ہیں ان کی طرف کہ جاؤ ان سے پوچھو. یہ خود ایک فضیلت ہے. بعض احادیث بھی اس بیوی سے نقل ہوئی ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں. من جملہ ایک مشہور و معروف حدیث ہے جو آپ سب نے سنی ہوگی کہ چھٹے امام سے روایت ہم تک پہنچتی ہے کہ امام فرماتے ہیں جو شخص نماز کو ہلکا سمجھتا ہے لا تنال شفاعتنا من استخف الصلاۃ. جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے, اہمیت نہیں دیتا, اس کو ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. جناب حمیدہ خاتون جو ہیں اس سے روایت کی راویہ ہیں. یعنی یہ روایت ہم تک جس شخصیت نے آگے امام سے پہنچائی ہے وہ پہلی شخصیت جناب حمیدہ خاتون ہے. تو یہ امام کی والدہ کا مختصر سے تعارف.